جی سوال تھے اور جی جواب کہتے ہیں حضرت جی ہمیں بتائیے مولانا منظور احمد مینگل صاحب نماتی ہیں یا نہیں ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا رائے؟ حضرت مولانا منظور احمد مینگل دامت برکاتہ العالیہ زندہ تشریف فرمائیں، یہ سوال انہی سے کیا جائے تو زیادہ بہتر۔ میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا امام احمد بن حنبل رئیس المحدثین، سمجھو حدیث میں ابو حنیفہ کا بھی وہ مقام نہیں ہے، شافعی کا نہیں ہے، مالک کا نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر کے بعد صحابہ کو قربان جاؤں، صحابہ کے بعد علم حدیث میں، ارشادات نبوی میں اور نبی کے فرمودات کو حفظ کرنے میں، یاد کرنے میں جو احمد بن حنبل کا ہاتھ ہے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ، امام بخاری کے بھی استاد، امام ابو داؤد کے استاد، بڑے بڑے ائمہ کے استاد امام احمد بن حنبل ابھی داڑھی آئی نہیں ہے، بالغ ہونے کے قریب ہے، لڑکے گئے ایک جھیل پہ کپڑے اتار کر کے سارے کے سارے اس جھیل میں کود پڑے اور وہاں چھلانگ لگایا، کہنے لگے احمد بن حنبل آپ بھی ننگا ہو کر کے، ارے کپڑے نہیں پہنو، ننگا ہم آپس میں ساتھی ہے۔ کہنے لگے میں بے حیا نہیں، میرا باپ بھی بے حیا نہیں، میرا نبی بھی بے حیا نہیں، میں ہوں بچہ، لیکن یہ ہے کہ میری غیرت، میری حیا اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ امام احمد نے کہا اس طرح ننگا ہو کر کے میں غسل نہیں کرتا، تم کرو، بے غیرت اگر باپوں کے اولاد ہو تو کرو، میں نہیں کرتا۔ وہی احمد بن حنبل ہے، پتہ نہیں کیا محمد رسول اللہ کی عقیدت تھی، زبان سے نکلا کہ میرا نبی حیا والا نبی گزرا ہے، میں بے حیا بننا نہیں چاہ رہا۔ امام احمد بن حنبل اس سفر کو لڑکوں نے نہا کر کے غسل کر کے جب چلے گئے، رات کو سو گیا تو خواب میں دیکھ رہا کہ ابو بکر و عمر کھڑے، صحابہ کھڑے، کہتے ہیں اوے احمد، او بچہ چل، پیارے پیغمبر تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے، اے بچہ چل، پیارے محمد تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، جا کر کے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال دی، فرمانے لگے کہ بیٹا تو محمد کا حیا ہے، تیرے اندر محمد کا حیا ہے، بیٹا تیرے اندر میرے حیا آ گئی ہے، بیٹا تو میرا بیٹا ہے، اب تو وہ کل والا احمد بن حنبل نہیں رہے گا، آئندہ کل دن۔ اب سبق میں جا کر کے گیا، مولوی صاحب محدث ہے، بہت بڑا محدث، سبق پڑھا رہا ہے، حدثنی فلان قال حدثه فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں غلط، یہاں اپنے ایک راوی چھوڑ دیے، ایک آدمی کا نام چھوڑ دیا، استاد نے دوسری حدیث پڑھی، آگے چل کر کے کہنے لگے غلط، آپ اس میں اس طرح نہیں ہے، پھر آگے چلے کہنے لگے غلط۔ استاد بھی ماتم کرنے لگے کہ یہ گزشتہ کل جمعرات کو یہ احمد بن حنبل نہیں تھا، آج جمعے کو یہ بدل گیا، تبدیلی آ گئی۔ سبق کو ختم کیا، جلدی استاد نے سبق کو ختم کیا۔ سبق کو ختم کرنے کے بعد کہنے لگے کہ بیٹا تھوڑا سا الگ ہو جا، جب الگ کر دیا کہنے لگے بیٹا خدا کا واسطہ تجھے بتا دے کون سا نسخہ تو نے استعمال کیا ہے کہ تو پہلے والا احمد بن حنبل نہیں ہے، پہلے والا میرا شاگرد نہیں ہے، تیرے اندر یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی، بات بتا، اصل بتا، چھپانا نہیں۔ کہنے لگے کہ استاد جی جب آپ مجبور، کہنے لگے یہ علم کہاں سے آ گیا، کہنے لگے جب آپ مجبور کر رہے تو استاد جی بتا رہا ہوں، لڑکے بے حیا بن کر کے ننگے ہو کر کے نہانے لگے، میرا دل میرے سینے میں جوش آ گیا کہ میں نے کہا کہ میں حیا والے نبی کا امتی ہوں، میں کبھی اس طرح ننگا ہو کر کے میں نہیں اس طرح نہاؤں گا۔ تو حضرت پھر رات کو میں نے نبی کو خواب میں دیکھا، میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا، استاد جی چومنے لگا، چوم کر کے کہنے لگے احمد بن حنبل پہلے میں استاد تھا اب تو ہمارا استاد بن گیا، پہلے میں استاد تھا اب تو ہمارا استاد بن گیا، اب ہمارا استاد تو ہے، اب تو ہمارا استاد ہے۔ کہ جب محمد رسول اللہ نے اپنے دعا میں نے دیکھا، میں محسوس کیا کہ قدم قدم پر آپ مجھے ٹوک رہے، یہ حدیث اس طرح غلط ہے، آپ غلط پیش کر رہے، میں بھی سمجھ گیا کہ کوئی انقلاب اور کوئی تبدیلی آپ کے اندر آ گئی ہے۔ ہے تبدیلی کیوں نہیں آئے گی، یہ پیر صاحب کا لعاب نہیں ہے، یہ محمد کا لعاب۔ جی سوال تھے اور جی جواب کہتے ہیں حضرت جی ہمیں بتائیے مولانا منظور احمد مینگل صاحب نماتی ہیں یا نہیں ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا رائے؟ حضرت مولانا منظور احمد مینگل دامت برکاتہ العالیہ زندہ تشریف فرمائیں، یہ سوال انہی سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں، باقی میری تحقیق کے مطابق تو ایسے نہیں ہے، تفصیلات آپ حضرت سے ڈائریکٹ پوچھتے تو بہتر ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو لوگ اپنے آپ کو حنفی اور دیوبندی کیوں لکھواتے ہیں؟ بھائی آپ اپنے آپ کو پنجابی، ملتانی، پاکستانی کیوں لکھواتے ہیں؟ اگر آپ کی یہ علاقائی پہچان ہے تو وہ ہماری فقہی پہچان ہے۔ دینی اور دنیاوی تعلیم اکٹھی حاصل کرنے والے طلبہ کی روٹین کیا ہونی چاہیے؟
کام کام کام، یہی روٹین ہونی چاہیے، نکما بندہ نہ رہا۔ مفتی صاحب تکافل کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام کی رائے اس پر آ چکی ہے۔ مفتی صاحب جو کہتے ہیں، جو علماء کرام حضرات جلسوں میں مولانا فضل الرحمان کی تائید کرتے ہیں اور الگ ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں مولانا صحیح نہیں ہے، یعنی جلسوں میں مولانا کے ساتھ ہے اور الگ پوچھو تو کہتے ہیں مولانا غلط ہے، یہ عبداللہ بن ابی کے متبع ہیں، یہ منافقین ہے اس دور میں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا آمَنَّا، ادھر جاتے تو ادھر، ادھر آتے تو ادھر، اسی لیے ان سے بچنا چاہیے۔ مولانا جماعت المسلمین کے بارے میں بتا دیں، ہمارے ہاں تو ان لوگوں کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب پاکستان میں تبلیغ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بابا میں تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوں۔ حضرت قائد جمعیت کی مدارس کے بارے میں خدمات پیش فرماتے ہیں۔ گھاٹے جاؤ مدارس ایک تو بولتے ہیں سورج چڑھا کرتا ہو تو صاحب کو صحیح سیجھ دی دلیل تو نہیں ہوتا، اللہ کے بدلے سورج چڑھا وہ اس کی دلیل ہے، یہ کم ہے جو اس نے خدمت کی۔ مفتی صاحب اس پرفتن دور میں باطل کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ امام اہل سنت والجماعت استاد ذی المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی جملہ کتب پڑھیں، حضرت استاد محترم علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ کی جملہ کتب پڑھیں، حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ کی جملہ کتب پڑھیں، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ کی جملہ کتب پڑھیں، انشاءاللہ یہ آپ کے پاس ہوگا تو پرابلم نہیں ہے۔ مولانا روافظ کے بارے میں بتا دیں، میں تو پہلے بتا چکا ہوں، جس کے دل میں نبی کے صحابی کا یا نبی کی اہل بیت کا بغض ہے تو ہمارا اس کے لیے اعلان ہے، بغض ہو جس کے سینے میں صدیق کا، فاروق کا، عثمان کا، حیدر کا ہے، یہ بہتر کہ وہ سینہ سدا پٹتا رہے۔ دعا اور خواہش میں کیا فرق ہے؟ اس کے شروع میں دال ہے، اس کے شروع میں خواہ ہے۔ مفتی صاحب اس پرفتن دور میں کیسے پتہ چلے گا کہ کون حق پہ ہے؟ بہت آسانی پتہ چلے گا۔ وفاق المدارس والے حق پہ ہیں، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان حق پہ ہے، تبلیغی جماعت حق پہ ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حق پہ ہے، اس سے بڑھ کے آپ کو اور کیا چاہیے؟ عقائد میں ہمارے امام کون ہیں؟ فقہ میں تو امام ابو حنیفہ ہے، عقائد میں بھی امام ابو حنیفہ ہے، لیکن ان کی تشریح حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ علماء حق کے بارے میں وضاحت کر دے، میں نے ابھی جماعتوں کا نام لے کر آپ کے سامنے علماء حق کی وضاحت کر دی ہے۔ مولانا آپ سریکی ہیں، اردو ہے، یہ بٹھوان اردو ہے، اردو ہے کیا ہوتا ہے؟ اردو تو میں بول رہا ہوں، یہ کوئی لفظ تو آپ سیدھا لکھے پتر دیکھو آپ نے لکھن سیدھا نہیں آیا، تو میں نے تو پوچھتا تو کیسے؟ اللہ پاک دیکھو حج دے دے، جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمدللہ رب